22 جمادی ثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بے شمار احادیث مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی موضوع پر ہماری بات ہوئی، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اس جمعے میں بھی یہی مقصد ہے کہ اس اسلامی ہیرو، اس اسلامی لیڈر جو انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد باجماع اہل سنت والجماعت کے سب سے پہلے نمبر پر جو سب سے افضل ترین انسان ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، سسر رسول بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بے شمار عجیب عجیب مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو باغ کا اور اندر کسی کو آنے کی اجازت مت دینا، اگر کوئی آ جائے تو مجھ سے اول اجازت لے لینا اور اس کے بعد اس کو اجازت مرحمت فرمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر آئے اور ایک کنویں کے پاس آ کر دونوں پاؤں کو لٹکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دروازے پر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو اندر آنے کی بھی اجازت دے دو اور جنت کی بھی ساتھ میں بشارت دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں طرف بیٹھ گئے۔ چند گھڑیاں گزریں، دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بھی ساتھ میں بشارت دے دو۔ پھر تھوڑی سی دیر گزری، پھر دستک ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر دستک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی اور جنت کی بھی بشارت دے دو، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی کہنا کہ تمہارے اوپر بہت سی مصیبتیں اور تکالیف آئیں گی۔ اور وہ شخص تھے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر دائیں طرف بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق بائیں طرف بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کی طرف کنویں پہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے کہا اس حدیث سے میں نے تعبیر یہ نکالی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جو دفن ہوں گے وہ حضرت ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف جو دفن ہوں گے وہ حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور سامنے کی طرف جو دفن ہوں گے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دائیں طرف بنی، بائیں طرف حضرت عمر فاروق کی بنی، اور سامنے جو جنت البقیع قبرستان ہے اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی۔ اور جو مصیبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور خلافت آیا تو باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے تحاشا ظلم ڈائے، تکالیف دیں، 40 روز تک مسلسل پانی بند کیے رکھا اور اسی حالت میں شہادت نوش فرما گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بھی صحیح ہوئی، اور حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نکالی ہوئی تعبیر حدیث سے یہ بھی صحیح معنوں میں ثابت ہوئی۔ تو اس پوری کی پوری حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی ہوتے تھے تو ترتیب بھی یوں ہی ہوتی تھی، ڈھونڈنے کے لحاظ سے، کھوج مارنے کے لحاظ سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور خلافت بھی یوں ہی رہی ہے۔